السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ کل مجھے ابرپٹلی وی لاگ بند کرنا پڑا تھا۔ ایکچولی میری وائف کی کالز میں آئی فون سے ہی کرتا ہوں، اپنا جو یوز کرتا ہوں، اور اس پہ کالز آ رہی تھیں بار بار، سو آئی ہیڈ ٹو ڈسٹرب۔ وہ بیمار ہیں اینڈ شی از certainly a priority to me rather than these vlogs or any such stuff. دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے صحت دے۔ آج میں اپنا ویلاگ ایک کہانی سے شروع کروں گا جو ریئل کہانی ہے، نیو یارک ٹائمز میں 2 دن پہلے چھپی تھی، پرسوں غالباً۔ اسٹوری آف 2 goats and despair، ایک خاتون کے بارے میں تھی، جو خاتون انڈیانا میں اس کا خاوند در لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نجیب رومی صاحب میرے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں لنڈن سے، جو ایک بہت بڑے اسی طرح کے مافیا کے خلاف ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، سیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ، سیکیٹرک سروسز فری دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے جو پاکستان میں فاؤنٹین ہاؤس کی صورت میں ہو رہا ہے، اور بہت ہی ضلالت ہے یہ کہ پیشنٹس کو ڈرگس پہ لگا کے اور بغیر دی کنسنٹ آف دا اسپاؤزز ان کو یا ان کے ریلیٹیوز کے ان کو اسپتال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک $1400 سوشل سیکورٹی پروگرام پہ بیچارے رہ رہے تھے، ریٹائریز تھے۔ خاوند غالباً 68 سال عمر کا ہے، یہ 54 سال یا اس طرح کی عمر کی خاتون ہے۔ آپ نیو یارک ٹائمز میں یہ ٹائٹل دیکھ کے یہ سٹوری پڑھ سکتے ہیں۔ ڈیٹیلز ویری انٹرسٹنگ ٹو می from so many aspects. This is life in United States and this is nature. کیسے میٹیریلسٹک ورڈ نے نیچرل لائف تباہ و برباد کر دی۔ بیچارے ایک کنٹینر میں رہ رہے تھے، 2 بکریاں تھیں دونوں کے پاس، تو یہ خاوند کو کچھ پرابلمز میڈیکل النیسز ہوئیں، جس سے کہا جی اس کا تو مینٹل پرابلم ہے، بلکہ اس کو کارڈیاک اٹیک ہوا تھا، جانے میں دیر ہو گئی تھی، اور اس کو جناب صاحب انڈیانا کے ایک مینٹل اسائلم میں، بڑی ریموٹ ان کا کنٹینر پلیس تھا کیونکہ سستی جگہ کنٹینر کے لیے ادھر ہی ملتی ہے، کنٹینر میں یہ رہتے تھے۔ تو بیوی بڑی اپسیٹ ہوئی، اس نے سوچا کہ گاڑی میں اس نے اپنی دونوں بکریاں ڈالیں، سامان ڈالا اور چل پڑی۔ کو 10 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس کو ایک بورڈ نظر آیا، نیو یارک سٹی۔ اس نے کہا کہ یہ سب کو سنبھالتا ہے۔ شی وینٹ ٹو انسائڈ دا سٹی اینڈ مینہٹن پر آ کر اس نے راکفیلر سینٹر کے بالکل قریب اپنی گاڑی، جو کہ نمبر پلیٹس کے بغیر، ایکسپائرڈ نمبر پلیٹس والی گاڑی، کیونکہ وہ ادھر تو بڑا روڈ ٹیکس دینا پڑتا ہے، اس نے الیگل پارکنگ میں لگا کے اور اپنا شو شروع کر دیا۔ وہاں سے کچھ لوگ گزرے، بڑے انٹرسٹ لیتے تھے کہ یہ کیسے 2 بکریاں، ایک خاتون ادھر موجود ہے۔ کچھ نے اسے اپنی سب وے آفر کی، کچھ نے اپنی آفس اسپیسز آفر کی کہ آپ ادھر آ کے رہ سکتی ہیں، لیکن اس کا مطالبہ ذرا ڈیفرنٹ ہے کہ اس کی کنسنٹ کے بغیر کیسے اسے مطلب ہسبینڈ کو ادھر رکھا گیا ہے، وچ از ویری رانگ، اینڈ ہم دونوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ میرے لیے زندگی ختم ہو گئی ہے، میری زندگی، یہ بکریاں، میری گاڑی، میرا سامان، اور وہ ہے۔ کچھ پولیس والوں نے اس کو رات کو چیک کیا، انہوں نے کہا ہم چلان کریں گے، اس نے کہا جی کر لیں۔ تو پھر اس کے بعد ان میں سے ایک نے اسے $20 بھی دیے کہ آپ اپنا خرچہ ورچہ بھی چلا دیں۔ یہ میٹیریلسٹک لائف جون سی ہے، دونوں گورے ہیں، اور یہ ریئل لائف سٹوری ہے، اور یہ پرسوں کی رپورٹڈ سٹوری ہے 30 سپٹمبر کو، یعنی ابھی 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اور یہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے۔ یہ امریکہ ہے جہاں آپ آنا چاہتے ہیں، یہ پاکستان ہے جہاں آپ نے آفت مچائی ہوئی ہے، یہ میٹیریلسٹک معاملات کی، جہاں سوائے شو بازی کے، سوائے نمائش کے، سوائے بدماشی کے کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ میں حیران ہوں کہ ریحام خان نے تھوڑی پبلسٹی گین کی بیکاز آف عمران خان، لیکن سٹل ابھی تک اس کی دیکھیں چیپ پبلسٹی، چیپ چیزوں کی کتنی ویلیو ہے۔ شی واز پکڈ اپ بائی another بیوٹیفل پرسن، بظاہر ایک بہت اچھی فیملی سے،
اینڈ اگین شی از ٹچ، جو اس کے چلے ہیں. اور یہی میرے سیکیٹرسٹ دوست لنڈن والے بتاتے ہیں، کیونکہ اس کا پہلا ہسبینڈ اجاز سیکیٹرسٹ تھا، اینڈ ہی پکڈ ہر اپ فرام مانسیرا. ایک فنکشن تھا لیٹ 80s میں، اور اس نے کہا اس نے بالکل عمران خان کی طرح اسے پھنسایا، اس کو اتنا ٹارچر کیا کہ وہ میرے سیکیٹرسٹ دوست کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا را مجھے ڈپریشن اور سائیکوسس ہو گیا ہے، لیکن میں نے اینٹی سائیکوٹک ڈرگ نہیں لینی ہے، مجھے اس کے ہارمز اور اس کے ڈیمیجز پتہ ہیں. یہ دنیا آپ دیکھ لیں. اور کل ساری ٹویٹر ٹرولنگ اس کی ڈائیورس پہ ہوتی رہی ہے، جیسے کہ وہ ایک بہت بڑی خبر ہے اور اس سے بہت لطف اٹھایا جائے گا اور اس سے ہماری روٹی روزی اور سارے معاملات ہمارے چلیں گے. پاکستان کی خبروں پر اگر آپ نظر دوڑائیں، وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جناب صاحب اسد عمر نے آج پارٹی چھوڑ دی ہے، جناب صاحب وہ اپنا نانی گشتی کے وارنٹ کہیں سے نکل آئے ہیں، وہ ضمانت کینسل ہو گئی ہے. کیا سارے ڈرامے چلائے جائیں گے صرف اور صرف گانڈے کو لانے کے لیے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس چیز پہ بالکل اپنا ڈٹا ہوا ہے کہ ہر صورت میں اس نے گانڈے کی حکومت لانی ہے. فوج کا یہ منیر مستری کا تسلط لانا ہے. مسئلہ کہاں سے خراب ہوا ہے؟ مسئلہ تقلید سے خراب ہوا ہے، مسئلہ کاسمیٹک لائف سے خراب ہوا ہے، مٹیریل لائف سے مسئلے سارے خراب ہوئے ہیں. اب جیسے میں نے وہ سٹوری سنائی ہے اس عورت کی، وہ سٹوری آپ کو یہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہے کہ کیسے مٹیریلزم کے لیے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میری بیوی کا اصل مسئلہ یہ ہوا، ایک سادہ سا آپریشن تھا لیپروسکوپی کا، جو ایک پروسیجر تھا، جو ایک سسٹ تھی اور اس نے اندازہ نہیں لگایا کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے. وہ بڑی تھی، اس نے اس کا یوریٹر کاٹ دیا. شی از ان ایکسٹریم پین اینڈ آلموسٹ لائف کے لیے بیچاری امپیئر ہو گئی ہے اینڈ اس کی لائف روئن کر دی گئی ہے. اس کے خلاف اگر میں کوئی پٹیشن کے لیے لائر کیا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں مجھے obstetrician مل رہا ہے جو یہ اس کو انٹیک کرے کہ I will be her obstetrician now and I will give evaluation and certificate court میں جاتا ہے کہ یہ frivolous petitions کو روکنے کے لیے. میری یہ کوئی چوتھی پانچویں ویسل بلوئنگ ہے یو ایس میں، بڑی ہارڈ ہو رہی ہے صرف اس بنا پہ کہ ڈاکٹرز مافیا ایک بہت اسٹرانگ مافیا ہے. میں نے بہت اپنے دوستوں سے ان پاکستان امریکہ بات کی، کوئی اس چیز کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ مددگار ہے. آئی ول کنٹینیو اینڈ ان دی اینڈ آئی ڈو سکسیڈ. میں نے اپنی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو پٹیشن ہے میں نے اپنی کتاب میں لگائی ہے، لیٹ اٹ بی پارٹ آف ہسٹری، کہ کیسے، اور اس میں میں نے بتایا ہوا ہے واٹ آر دا ایکوزیشنز اگینسٹ ہم. اور اس دلے کتے کے ساتھ وہی حرام زادے کے ساتھ ہوا جو ہونا تھا. مظاہر نقوی نے وہی کر دیا جو یہ بدماش کرتا تھا. میں کرپٹ ہوں، وہ بھی کرپٹ ہے. مظاہر نے کہا اچھا جی میں کرپٹ ہوں، پھر تسی سارے کتے بھی کرپٹ ہے. اس نے تو سارے ان کے پول کھول دیے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ مظاہر نقوی کو بھی انڈیپینڈنٹ جج لگا کے کہنا چاہیے کہ میں اپنی ٹریل دیتا ہوں. بیسیکلی مظاہر پر لاہور ہائی کورٹ میں بھی جب میں نے جسٹس فاروق عرفان پر احتجاج کیا تھا تب بھی اس کے خلاف تھے. ہی از اے کرپٹ جج نو ڈاؤٹ. اور سائرل المیڈا نے کل لکھا ایوری ون از کرپٹ، سب اس امام میں ننگے. آئی سیڈ نو، منیب افضل اینڈ جسٹس اعجاز الحسن آر ویری آنیسٹ ججز. مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان کی آنیسٹ کھو گئی ہے اس بہت بڑے کننڈرم میں جہاں آپ پروسیکیوٹ ہی نہیں کرپٹ کو کرتے کیونکہ وہ بھی کرپٹ ہے. گانڈے کو نہیں پروسیکیوٹ کرنا کیونکہ زرداری یا بلاول کونڈم بھی کرپٹ ہے، فلاں بھی کرپٹ ہے. کرپشن سوسائٹی کا ایک میلیو بن گئی ہے جہاں جنہاں دے کاردانے انہاں دے کملے بھی سیانے، کاریں اور لیموزینز، اور جہاں آپ کے گھر اور عیاشیاں، زندگی اتنی سادہ ہے. یقین کریں میں صبح کو اپنی بیگم کا ناشتہ بناتا ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے ٹو ہیلپ ہر. اور کل مجھے تھوڑا سا اونچی آواز سے اس کو بیچاری کو کہا ہو گیا کہ یار وہ میرا ویلاگ بھی ختم. پھر میں نے معافی مانگی کہ سوری، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ویلاگس اور اینی تھنگس. وہ بیچاری بیمار ہے. جب آدمی ڈسپریشن، ڈسپیئر، جیسے وہ 2 گوٹس والی ہے،
She is in despair. اینڈ وہ ڈرامہ پورا نیو یارک، پورا مینہٹن کا سرکس وہ سارا ڈرامہ دیکھ رہا ہے کہ ہو بیچاری کے ساتھ کیا رہا ہے. بہت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں اور ہم ڈانس کر رہے ہیں اس چیز پہ کہ ہم ہیومنس نہیں ہیں. کل میری بہو گئی ہوئی تھی نیو یارک میں پروٹیسٹ کرنے، اس نے بہت بڑا ایک پوسٹر سا بھی لگایا ہوا ہے پیلسٹینینز کی حمایت میں. آئی ریئلی لائک ڈر. کل اپنا مسجد میں تھا تو ریئلی گڈ، وہاں یہ ٹیک اپ کیا گیا میٹر. اور ہماری ذرا امریکہ کی مسجدوں میں جہاں جہاں پاکستانی مولوی نہیں ہیں، پاکستانی نژاد عرب مولوی ہیں، وہ بہت زیادہ بریو ہیں اور ان کی انسائٹ انٹو اسلام بہت زیادہ ہے. کل غالباً ایک یمنی ینگ لڑکا تھا جو خطبہ دے رہا تھا، اس کا خطبہ مجھے اتنا پسند آیا. قرآن پاک کی آیات اس نے کوٹ کی جہاں تذکرہ ہے کہ ہم نے مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ حرم میں کیوں ہم نے منتقل نماز کا کیا، اور یہودیوں نے مذاق بنایا تھا کہ پہلی نمازیں پھر ضائع گئیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ یہ رائٹیسنس اس چیز میں نہیں ہے. اباؤٹ دیز تھنگس نماز کس طرف پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی. رائٹیسنس انوالوز ٹو، اسی آیت کی بہت اچھا اس نے ترجمہ کیا. میں بلکہ کہوں گا کہ کچھ لوگ مجھے جو ویژن امپیئرمنٹ میں وہ ملوث ہے، مبتلا ہے، وہ لڑکا، وہ 30 سال اس کی عمر ہے، پاکستان میں رہتا ہے، جس نے مجھے کتابیں سجیسٹ کی تھی. وہ کلاسز لیتا ہے جس میں وہ ٹرانسلیشن قرآن پاک کی اور انٹرپریٹیشن بتاتا ہے. اور جو بھی کوئی سبسکرائب کرنا چاہے، 4 پیسے بھی مل جائیں گے. ہی وانٹ ٹو موو آؤٹ فار پی ایچ ڈی، آپ اس کی ہیلپ بھی کر دیں گے. اس کا نمبر آپ میرے سے یا تو سگنل میں مجھے جوائن کریں، میرا نمبر ہے، یا ٹویٹر پہ @M چوہان کے DM میں جائیں. 5 اس لڑکے نے بڑی اچھی باتیں بتائیں کہ لڑکے نے نہیں، قرآن پاک میں ہے کہ رائٹیسنس ہے کیا رائٹیسنس. The first and the foremost thing is faith in God. اس روشنی میں faith, God میں faith, which passes through us, which is شعور مقدسہ. That is righteousness, and righteousness کا foremost thing is this faith. Second کیا ہے؟ میں بہت حیران ہوا to give in the way of God. سیکنڈ پارٹ آف رائٹیسنس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. میں کہتا ہوتا ہوں اسلامی نظام یکسر ڈفرینٹ ہے. اسلام کہتا ہے خرچ کرو، ویسٹرن سسٹم کہتا ہے سیو کرو. خرچ کرو اللہ کی راہ میں، صدقات، زکوٰۃ، ٹھیک ہے. اسی لیے میں یہ جو کتا طارق جمیل ہے، مجھے گالیاں دینے کو دل کرتا ہے. یہ برانڈ بناتے پھر رہے ہیں. یہ اس نے اللہ کی راہ میں کیا دیا ہے؟ V8 میں پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. ان سے اچھے تو وہ دو بکریوں والی عورت ہے جو بیچاری کس طرح کی زندگی گزار رہی ہے. یہ امریکنز یہ انسانی قدروں کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ایک بندے نے بڑا اچھا کامنٹ میں لکھا کہ سر اس نے کبھی ظلم کے خلاف احتجاج کیا، کیوں کرے گا؟ بیکاز ہی از آفٹر مٹیریل اینڈس. اور یہی ہوتا ہے. آئی تھنک اس کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا ادھر عمران ریاض کو. عمران ریاض ادھر گیا اور انجینئر مرزا نے عمران ریاض کی بھی پینٹ اتار دی. ایسے ہی ہوتا ہے جب آپ مٹیریل انٹرسٹ کی وجہ سے جاتے ہیں. اچھا جی، دوسرا اس نے یہ کہا کہ آپ اللہ کی راہ میں دیا کریں. تیسرا اس نے کہا کہ نماز. ان ایوری ریلیجن رائٹیسنس پریئرز میں ہے، ان ایوری مورل کوڈ. ایتھسٹ ایون اللہ اکبر، مطلب وہ اللہ اکبر تو نہیں کہتے، گاڈ ضرور کہتے ہیں، او مائی گاڈ، اینڈ اس طرح کی چیزیں ضرور کرتے ہیں. اس پریئرز، اینڈ پریئرز کا مقصد ہوتا ہے سینس آف گریٹیچیوڈ، ٹھیک ہے. لو اینڈ گریٹیچیوڈ بیسیکلی از دا ہول لائٹ کا محور از آن لو اینڈ گریٹیچیوڈ. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے پلیجز اپنے اون کرنا، جو وعدے وعید آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہیں. وہ نہیں جو گانڈے نے کہا کہ یہ کوئی حدیث ہے، یہ کوئی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور جو وہ ڈار کی بہودگیاں ڈالر کو لے آئے نا پھر 300 پہ، یہ حرام زادہ
منیرہ مستری, پلیجز جو آپ کرتے ہیں پرائیویٹ لائف میں بھی, یہ پبلک لائف کے پلیجز کی تو جہنم ہے سزا, ٹھیک ہے نا جی. تو پرائیویٹ لائف میں بھی جو آپ پلیجز کرتے ہیں ان کو آنر کرنا از دا رائٹیسنیس. اینڈ دا ففتھ از پیشنس. پیشنس, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جنہوں نے صبر سے کام لیا, اسٹریٹ پیسفل لیونگ, بیکاز میرے اینڈز مٹیریل نہیں تھے. آئی نیو نظر, بی پریپیئرڈ for sacrifices, for hard life, and I prepared myself for it. Walked out from civil services. عجیب آرام سے سکون کی زندگی گزار رہا ہوں, دل کا لینا دینا نہیں ہوں, جرأت سے بات کرتا ہوں, اتنی خوبصورت. میں آپ کے ساتھ صرف 9 سے 6 بجے تک انوالو ہوتا ہوں. میں کو 9 بجے اپنے فون کھولتا ہوں یہاں یو ایس ایسٹ کوسٹ ٹائم کے مطابق. آپ کے میرا خیال ہے ادھر 7 بجتے ہیں شام کے, اور پھر میں 6 بجے پھر فون بند کر دیتا ہوں. میرا جو فون ہے وہ زیادہ زیادہ 6-7 گھنٹے میں موبائل پر ہوتا ہوں ٹو رسپونڈ ٹو یور کوئریز, ای میلز, انٹرنیٹ چیک, دیٹس آل. 6 بجے کے بعد میری دنیا 15 گھنٹہ کے لیے بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے, بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں بہت کچھ میں کرتا ہوں, بہت کچھ میں دیکھتا ہوں, بہت کچھ میں جگہ جاتا ہوں, سیریں کرتا ہوں, لائف انجوائے کرتا ہوں. دوز 15 آورس ہیونلی ہوتے ہیں. جب میں 6 بجے کام بند کر کے وہ ہیونلی ٹرانس میں جاتا ہوں تو مجھے ہوتا ہے کہ بس صبح نہ ہو, 9 بجے میں اٹھوں نہ, لیکن بٹ دس از لائف, اللہ کے ہاتھ میں ہے. 9 بجے میں پھر اٹھتا ہوں, پھر اس رٹ کو, اس تماشے کو دیکھتا ہوں, اس میں اپنا ایک بیانیہ بتاتا ہوں, اس میں ایک اپنی یونیکنیس کا ڈھنڈورا پیٹتا ہوں کہ آپ سارے یونیک ہیں. وہ جیسے عورت ہے وہ یونیک ہے, شی ہیز ڈن اے یونیک تھنگ کہ 2 گوٹس کو ادھر لے آئی. انٹرنیشنل نیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی میں اینٹی سیمیٹزم پہ بڑی لڑائی ہو رہی ہے, اور جرمنی میں یہ چیزیں بڑی, ادھر ایک ٹاؤن میں این فرینک جو ایک چھوٹا, ہم چھوٹے ہوتے تھے کریکٹر, وہ ہولوکوسٹ کا, جی مجھے کیسے گیس چیمبرز میں رکھا گیا. تو ایک کہیں ٹاؤن میں ان کا ٹاؤن ہال اس کے نام پہ تھا, تو انہوں نے کہا نہیں نو این فرینک, اینٹی سیمیٹزم اتنا زیادہ گرو کر رہا ہے, یا آپ نیچر کے ساتھ لائف رکھ سکتے ہیں یا آپ مرسیڈیز کے ساتھ لائف رکھ سکتے ہیں. مرسیڈیز کا اونر ول آلسو ناؤ تھنک ٹوائس کہ میں نے یہودیوں کے لیے پیغام دینا ہے یا انسانوں کے لیے پیغام دینا ہے. زندگی بہت آسان ہے. میں گوئنگ بیک ٹو in the context of that خطبہ وہ ینگ لڑکے نے کل دیا تھا, in that context is very simple. It's a celebration being here. I am celebrating it 24/7. I am celebrating it. جشن ہے, ٹھیک ہے. 2, it is جشن is in simplicity. 3, love and gratitude. Nothing beyond that. نہیں تو مر جائیں, خودکشی کر لیں جیسے علامہ کے اس نے کی ہے, کیونکہ وہ جنت, وہ طارق جمیل کے بیٹے کی جنت ایک گشتی کی چوٹ میں تھی تو خودکشی کر دی. بہت اچھا اس نے کیا. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے کے بعد.